अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज बरनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप मसरूफ हों तो अपने मातहतों को कह दीजिए कि वो मेरी स्पीच को रिकॉर्ड करके आपको सुना दें, ताकि आपको याद रहे कि माजी में जो कुछ आप कहते रहे हैं, आज मैं उसका जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जी हां, मध्य प्रदेश में गिरफ्तार 10 आईएसआई के एजेंट सभी भगवा ब्रिगेड का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के रुकन हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ये कहते रहे थे कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द भले ही न हों, मगर जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो सब के सब मुसलमान होते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में पकड़े गए दहशतगर्द मुसलमान नहीं हैं। इसके पहले भी असीमानंद ने अपने कबूलनामे में कहा था कि वो दहशतगर्द है, संघ परिवार का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है, जिसको मैंने अपनी किताब आरएसएस की साजिश में उसके बयान को मुकम्मल कलम बंद किया था। 26/11 में शहीद हुए हेमंत करकरे अपनी शहादत से पहले जब मालेगांव बम धमाकों की तफ्तीश कर रहे थे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह, प्रशांत पुरोहित, श्रीकांत उपाध्याय जैसे नामों का खुलासा कर चुके थे। और इतना ही नहीं, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दयानंद पांडे के लैपटॉप का मिशन 2025 भी उनकी निगाहों के सामने था और बहुत हद तक हमने भी मीडिया के जरिए उसको समझा था और रिकॉर्ड रखा था, अपने अखबार में भी और अपनी किताब में भी। लेकिन इसके बावजूद आपके जहन पर जो नक्श है कि मुसलमान दहशतगर्द है, ये हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर देने वाली सोच है। इसलिए कि मुसलमान वो कौम है जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई है और इस मुल्क को साजिशन तकसीम किया गया था सिर्फ सियासत के लिए। ये सियासत किस की थी, इसमें कौन कौन मुलव्विस था, जरूर इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर भी मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। मगर आज मध्य प्रदेश में गिरफ्तार आईएसआई के 10 एजेंटों के हवाले से गुफ्तगू करना जरूरी है। 26/11 को मुंबई पहुंचने वाले 10 पाकिस्तानी दहशतगर्द जिन्होंने हिंदुस्तान के इक्तसादी कैपिटल मुंबई में अपने दहशतगर्दाना अमल से तबाही फैलाई, उनकी तादाद भी 10 थी। और मध्य प्रदेश में आईएसआई के एजेंटों की तादाद भी 10 है। मुझे नहीं मालूम इस गिनती का कोई मतलब है, मगर कुछ बातें जरूर हुकूमत हिंद के गोशगुजार कर देना चाहता हूं। 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के अलावा डेविड कोलेमन हेडली, एक ऐसा अमरीकी दहशतगर्द जो लश्कर तैयबा का हिस्सा रहा, अमेरिका की जेल में मंशियात की तस्करी के लिए कैद रहा, फिर उसे सीआईए के मार्फत आईएसआई लश्कर तैयबा में दाखिल कराया। वो हिंदुस्तान कई मर्तबा आता है, दहशतगर्दाना हमलों का मास्टरमाइंड बन जाता है और फिर हमारी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। खंडवा में गुज़िश्ता दिनों जिन्हें सिमी का दहशतगर्द
بتا کر قتل کیا گیا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ آج کا سچ تمام ہندوستان کے سامنے ہے۔ آخر مدھیہ پردیش ان دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز کیوں ہے؟ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ سوامی اسیمانند اور سادھوی پرگیا سنگھ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے دکھائے گئے یہ تصویر تقریباً تمام میڈیا نے شائع کی۔ میں نے بھی اس وقت کے اپنے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا میں اور بعد میں عزیز الہند میں شائع کی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ان سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ممبئی میں کل الیاس ڈیوڈسن کی کتاب جس کا تعلق 26/11 سے ہے ریلیز کی گئی۔ جس طرح میں نے اپنی کتاب جو 26/11 پر لکھی گئی اور جس کا تعلق سنگھ پریوار کی سازش سے ثابت کیا گیا ہیمنت کرکرے کی تفتیش کی روشنی میں، سن 2010 میں نے ان تمام باتوں کو لکھ دیا تھا جو اب ڈیوڈ ہیڈسن نے لکھا، الیاس ڈیوڈ ہیڈسن نے لکھا۔ سمجھنا چاہتا ہے سارا ہندوستان، بات کسی سیاسی یا غیر سیاسی جماعت کی نہیں ہے، بات ہندوستان کی ہے، ہندوستان کے تحفظ کی ہے، دہشت گردانہ حملوں سے ہندوستان کو بچانے کی ہے۔ اگر ISI کے ایجنٹ صاف لفظوں میں کہیں تو پاکستانی خفیہ دہشت گردیوں کا حصہ رہنے والی تنظیم کے ایجنٹ اگر بھگوا بریگیڈ کے اندر ہیں جو ہندوستان میں دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ بانٹتی ہے تو اسے ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ آخر ISI کا اڈا اگر سنگھ پریوار کے ارکان بن جاتے ہیں، 3000 سے زیادہ سم کارڈ ان کے پاس حاصل ہوتے ہیں، 50 سے زیادہ موبائل فون اور سینکڑوں کی تعداد میں جعلی بینک اکاؤنٹس۔ نوٹ بندی کے دوران مودی حکومت نے 1000 اور 500 کے نوٹوں کو بند کرنے کے پیچھے یہی بتایا کہ وہ بدعنوانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانی سکے کا دہشت گردانہ عمل میں استعمال کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سینکڑوں فرضی اکاؤنٹ سرکار کے چہرے پر سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہی مقصد تھا تو یہ سچ اس وقت کیوں نہیں سامنے آیا جب تمام سرکاری ایجنسیاں صرف اسی کام میں لگی تھیں؟ یہ سچ آج کیوں سامنے آیا؟ ان سوالوں کا جواب دوسروں کے باتھ روم میں جھانک کر نہیں دیا جا سکتا، اپنے گریبان میں جھانک کر دینا ہوگا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق ہمیں آئین نے دیا ہے۔ اگر ہم بے گناہ ہو کر بھی گناہ گاروں کی صف میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو آج جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزا کا مطالبہ کرنے کا حق بھی ہمیں حاصل ہے۔ میں نے اسی لیے مخاطب کیا لال کرشن اڈوانی کو، وہ اس وقت نائب وزیر اعظم اور حکومت ہند کے وزیر داخلہ بھی تھے، جب انہوں نے بارہا یہ کہا
کہ تمام دہشت گرد مسلمان نہ صحیح مگر جو دہشت گردی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے انفرادی طور پر ان کے دفتر میں بیٹھ کر بھی ان سے یہ بات کہی کہ خدا را کسی بھی مذہب کو دہشت گردی سے مت جوڑیے۔ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ان کے زبان پر یہ جملہ جاری رہا۔ وقت نے خود ان کے اس زبان پر تالا جڑ دیا جب اسیما نند نے اپنے قبول نامے میں کہا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ مالیگاؤں اس نے کیا، اجمیر درگاہ پر بم بلاسٹ اس نے کیا، مکہ مسجد حیدرآباد میں بم بلاسٹ اس نے کیا، سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ اس نے کیا، اور شہید ہیمنت کرکرے نے بھی اپنی تفتیش میں یہ واضح کر دیا کہ سنگھ پریوار کا کتنا گہرا تعلق ہے دہشت گردانہ عمل سے، اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جس ریاست میں ان کی حکومت ہے مدھیہ پردیش میں، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن دہشت گردی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں۔ مرکز میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ آخر یہ دہشت گردانہ عمل رک کیوں نہیں رہا ہے؟ اس سوال کا جواب میں کہوں گا کہ اپنا آپ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے جو ہمارے سیکولر پارٹیز کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں کریں، اور پارلیمنٹ کے باہر تمام سماجی کارکن جو انسانیت اور حب الوطنی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، وہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے، دہشت گردی کی جڑوں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ سوال کریں۔ صحیح وقت ہے اتر پردیش اور اتراکھنڈ کا الیکشن ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ جہاں فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا ہے الیکشن کو، وہاں پوچھا جائے کہ کیا صرف فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہو یا دہشت گردی کا رنگ بھی تم ہی دے رہے ہو؟ نوٹ بندی کا جواب ووٹ بندی بھی ہے، اور دہشت گردی کا جواب بھی فرقہ پرستی کے خلاف ووٹ نہ دینا ہے۔ میں آج گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مرکز یہی رہے کہ جو مدھیہ پردیش میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، پاکستان سے ان کا کیا تعلق ہے، سنگھ پریوار سے ان کا کیا تعلق ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر یہ تینوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں تو مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے سے حکومت ہند اور سنگھ پریوار کا کیا تعلق ہے؟ اس سوال کو پوچھا جانا چاہیے۔ اسی سوال کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔